اعزاز ماہر قانون جناب رانا اعجاز صاحب صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے چند شبد آپ کی سماعتوں کی نظر رکھتے ہیں. جناب رانا اعجاز صاحب. کمیونٹی ویلفیئر آفیسر خانہ پاکستان، قابل سب احترام سامعین کرام اور والد محترم جناب فیاض شفیع صاحب، اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے، اوروں کا ہے بیان اور میرا بیان اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، نعرے زیر زام کے سنا کرتے تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر امام اور ہے. سامعین محترم، آج کے اس پرمسرت موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، دیار غیر میں مقیم ہم پاکستانی حضرات اپنے جشن آزادی کی آج کی شام 5ویں تقریب منعقد کر رہے ہیں. اس سے پہلے سرکاری طور پر سفارتخانہ پاکستان کی حدود میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی. پھر اسی شام پاکستان نیشنل آرگنائزیشن کے صدر جناب رانا منیر صاحب نے بہت خوبصورت گلدستہ آراستہ و پیراستہ کیا. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ کرسچن حضرات نے اپنے چرچ میں پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. اسی سلسلے میں گزشتہ شب کویت پاکستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن نے ایک آزادی مشاعرے کا انعقاد اسی جگہ کیا اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہ آج کی شام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. منتظمین کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے لیے ہم نے خاص موضوع چن رکھا ہے کہ تحریک پاکستان میں وکلاء کا کردار اور موجودہ عدلیہ کی حیثیت. مسلسل تقریبات میں مصروفیت کی بنا پر اور مسلسل اسی طرح داعش پر بولنے کی بنا پر اور تیاری کی وجہ سے شاید میں اپنے موضوع پر مناسب گفتگو نہ کر سکوں. جو کچھ مقدور بھر ہے پیش کرتا ہوں. سامعین، تحریک پاکستان میں یوں تو وکلاء کی تعداد زیادہ ہے. آج کی شام میرا روح سخن، میرا مقصود سخن حکیم الامت، شاعر مشرق، دانائے راز علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے اور اس کے ساتھ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. میں ان دو شخصیات
کی خدمات کا احاطہ مختصر کر سکوں گا، چونکہ آج کی تقریب بھی حسب روایت کچھ تاخیر سے شروع ہوئی ہے۔ تو محترم حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کی قیادت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آل انڈیا نیشنل کانگریس کا وجود عمل میں لایا جا چکا تھا، لیکن وہ خالصتاً ہندوؤں کے حقوق کی علمبردار تھی، مسلمانوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو علامہ محمد اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے لوگوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا، ایک سوچ دی، اور یہ سوچ تصور پاکستان کی شکل میں سامنے آئی، یہ سوچ گول میز کانفرنس کی شکل میں سامنے آئی، اور اقبال نے لوگوں کو بیدار کیا تھا، ایک حریت کی فکر دی تھی۔ اقبال جو خود بھی غلامی کے دور میں ایک غلام پیدا ہوا تھا، لیکن ایسا غلام تھا جو آزادی کے معنی جانتا تھا، اور اس نے کہا وطن کی فکر کا نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ اسی طرح علامہ اقبال نے لوگوں کو بیدار کیا، ایک شعور دیا اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اور وہ لوگ جو محض اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اقبال نے ان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں اب خدا داد، اے مرد خدا تجھ کو جو قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یا